اپنے آنے والی نسل کو یہ نہ سکھائیں کہ امیر کیسے بنا جاتا ہے، بلکہ یہ سکھائیں کہ خوش کیسے رہا جاتا ہے، تاکہ جب وہ جوان ہوں تب انہیں اپنی زندگی میں شامل چیزوں کی قدر ہو، نہ کہ ان کی قیمت کی۔ جب معاملہ خدا کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور خدا کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ ایک پھول والے کی دکان پر کیا خوبصورت جملہ لکھا تھا: انسان کو ہر قدم پر جیت چاہیے، مگر لوگ میرے پاس آ کر ہار مانگتے ہیں۔ سجدے لمبے کیجئے، مشکلیں چھوٹی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ نماز فرض ہے، پر کسی کا دل توڑ کر سجدے قبول نہیں ہوتے۔ بے شک میرا رب دلوں کو تسلیاں دیتا ہے، مرہم لگاتا ہے زخموں پر، جوڑنے والا ہے ٹوٹے دلوں کو الحمدللہ۔ یا اللہ، مجھے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنے والوں میں رکھ، اور میرے لیے اپنے راستے کو آسان تر فرما دے، آمین۔ تمہاری خوبصورتی، تمہارا جمال، تمہارا حسن، جوانی کا نشہ، دولت کا گھمنڈ، تمہاری قابلیت کے چرچے، تمہارے ہنر، سب ایک دن ختم ہونے والے ہیں، تو غرور کس بات کا؟ کیا تم نے نہیں سنا؟ امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا، مجھے دینے والوں کی ہی قطار میں رکھنا میرے مالک، تیرے در کے سوا کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا۔ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب یقین اللہ کی ذات پر ہو تب ہر چیز کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا کرو، کیونکہ وہ ذات کسی کو مایوس نہیں کرتی۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ، اور ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے، آمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 باتوں سے پناہ مانگتے: ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو، ایسے دل سے جس میں اللہ کا ڈر نہ ہو، ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو آسودہ نہ ہو۔ صدقہ و خیرات کے فضائل: نمبر 1 گناہوں کا کفارہ، نمبر 2 مال میں برکت، نمبر 3 بری موت سے حفاظت، نمبر 4 محشر کا ٹھنڈا سایہ، نمبر 5 جنت میں خاص دروازے۔ زنا کے 4 بڑے وبال: نمبر 1 خدا ناراض اور سخت پکڑ، نمبر 2 دنیا میں رزق کم ہو جاتا ہے، نمبر 3 زندگی مختصر ہو جاتی ہے، نمبر 4 چہرہ مسخ ہو جاتا ہے۔ اللہ تمہاری جھولی کو تب خالی کرتا ہے جب اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بہترین ہو۔ خدا کی محبت کا اندازہ بھی کمال ہے، سب کچھ دے کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا ہے؟ رزق بڑھانے کے 5 اسباب: نمبر 1 گناہوں پر استغفار کرنا، نمبر 2 تقوی کو اختیار کرنا، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، حیثیت کے مطابق صدقہ و خیرات کرنا، اور گناہوں کو چھوڑ دینا۔ اشک آتا ہے ان پرندوں پر جو مدینے میں اڑتے پھرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کن فیکون: اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں، وہ تمہیں اپنے طریقے سے اپنی من پسند منزل تک لاتا ہے۔ مسجد کی پہلی صف میں کوئی غریب پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بھی بیٹھ جائے تو کسی کی جرأت نہیں کہ اسے اٹھا سکے۔ یہ ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ آسمان سے ایسے نظر آتا ہے جیسے زمین سے آسمان پر تارے نظر آتے ہیں۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں: یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا پھر تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ میری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو ایسے قبول کر یا رب کہ سجدے میں جھکوں تو مجھ سے جڑے سب رشتوں کی زندگیاں سنور جائے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ رب کو جب بھی مانگو رب کو ہی مانگو، جب رب تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا۔ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر اطمینان رکھیں کہ جس کے اختیار میں ہوتے ہیں وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔
ہم اپنے مالک کے کرشموں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے، وہ عجیب ہیں، بہت آزماتا ہے، آخری حد تک لے جاتا ہے اور پھر ایک دم سے کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ تمام زخم ایک ساتھ بھر جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا کہ تکلیف کیا تھی۔ انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ گیا نہیں مگر سنا ہے کہ مدینے کی گلیوں سے جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو مکہ مدینے کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت جو بنا لے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ رب العزت کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، بے شک وہ بہترین عطا کرنے والا ہے۔ اللہ پر بھروسہ اس پھول کی طرح رکھیں جو راستے کے کنارے اگتا ہے، جسے نہ کسی نے بویا ہوتا ہے نہ کوئی راہگیر اسے پانی دیتا ہے، اللہ ہی اس کا خیال رکھتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تم کرتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔